نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوشحال زندگی کے 12 اصول. ہم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے. ہم یہی سوال ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ میں خوش کیسے رہوں. کسی کو روزگار کی پریشانی ہے، کسی کو مالی کاروبار کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی پر قرضوں کا بڑا بوجھ ہے، کسی کو جسمانی بیماریاں ہیں، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے بے چین کر دیتے ہیں، اور کسی کو بیوی بچے کی نافرمانی کا صدمہ ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو دشمن کے خوف سے اور اپنے عزیزوں کی جدائی کے دکھ کی وجہ سے پریشان ہے. ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے. ابھی آپ سے حال پوچھا کیا حال ہے، آپ نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم اوورآل بہت ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. یعنی دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی پریشانی، ٹینشن، مشکلات، بے چینی، بے سکونی سی اندر چل رہی ہوتی ہے. وہ دور نہ جانے کہاں چلا گیا کہ انسان لیٹا ہو تو لیٹنے والے کے بارے میں انسان پکا یہ کہہ سکے کہ یہ واقعی سکون میں ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ رمضان کی جو خوشی ہے یہ ہماری ایمان کی خوشی ہے، اور آج ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ یہ دراصل ہمارے پاس سب کچھ ہو. ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ مادی میٹیریل چیزیں جو ہم جن کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ سب ہوں، سب رشتہ دار، شادی، بچے، پیسہ، لوگ، سب کچھ ہوں، لیکن پھر بھی ہم زندگی میں خوش نہیں ہوتے. رویے زندگیوں کو ناخوشگوار بنا دیتے ہیں. ویسے بھی نا ہمارا زندگی جینے کا ایک سٹائل چینج ہو گیا ہے. ہم دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہم نے اللہ کے لیے زندگی جینا چھوڑ دی ہے. ہم لوگوں کے لیے زندگی جیتے ہیں. ایکسپیکٹیشن لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہم دوسروں پہ ہر معاملے میں ریلائی کرنے لگتے ہیں. ہر چیز دوسروں سے بندھی ہوئی ہوتی ہے. یعنی ہم رو رہے ہیں دوسروں کی وجہ سے، ہم مسکرا رہے ہیں دوسروں کی وجہ سے، یعنی ہم اپنی وجہ سے کیوں نہیں روتے؟ یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ مغفرت کے لیے رونا ختم ہو گیا ہے. ہمارا اللہ کے ساتھ نیکیوں پہ خوش ہونے والی مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں. یعنی جو ہمارا ہنسنا اللہ کے لیے تھا، ہمارا رونا اللہ کے لیے تھا، وہ چینج ہو گیا نا. ہمارا زاویہ اینگل چینج ہو گیا. جو 90 ڈگری کا اینگل تھا ہماری زندگیوں کا، وہ 180 پہ چلا گیا، اور 60 پہ چلا گیا. وہ ٹیڑھا ہو گیا. 90 ڈگری بالکل سیدھا صراط مستقیم پر تھے ہم، لیکن اس راہ پہ نہیں رہے. اب چونکہ اینگلز چینج ہو گئے ہیں تو ہم لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں بھی بڑھنے لگی ہیں. اس لیے ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوش ہو جائیں. اور خوشیاں باہر نہیں رکھی، خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی دنیا سے. خوشی دوسروں سے ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی. جو بندہ خود نہیں خوش رہنا چاہتا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. سب سے پہلی چیز تو ہم نے آج کے 12 اصول سیکھنے سے پہلے ذہن میں رکھنی ہے، جو بھی ہم باتیں سیکھیں گے وہ دوسرے نہیں کریں گے، وہ ہم نے خود کرنی، کیونکہ خوشی ہمیں چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ مسکراتے ہم، ذہن کچھ سوچوں میں جاتا ہے، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، ذہن کچھ غلط سوچنے لگتا ہے، نیگیٹو سوچنے لگتا ہے، پاسٹ کی یادوں میں
کھونے لگتا ہے تو وہی مسکراہٹ آنسوں میں بدل جاتی ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کسی نے ہمیں کچھ نہیں کہا تھا، ہم بیٹھے بیٹھے خود ہی ہنسنا شروع ہو گئے، بیٹھے بیٹھے خود ہی رونا شروع ہو گئے. ریزن کیا تھی؟ ہمارے دماغ میں ہونے والی وہ جو باتیں ہیں وہ ہمیں اندر ہی اندر سے ہمارے ذہن کو جو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے ہم اپنی خوشی کو زائل کر دیتے ہیں. تو ہم نے اتنا سیدھا راستہ چاہیے ہوتا ہے. چونکہ ہم قرآن جمال القرآن میں ہیں تو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی دیکھنا ہے کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں. قرآن کیا بتاتا ہے کہ تمہیں خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں. اگر آج کور نہ بھی ہوئے تو ہم ایپیسوڈ 2 کل میں اس سے کر لیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سیکھیں، کیونکہ خوشحالی ہر ایک کی ضرورت ہے. انسان خوشحال نہ ہو اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا، انسان خوشحال نہ ہو نمازوں کا سکون نہیں حاصل کر سکتا، انسان خوشحال نہ ہو پروڈکٹیو کاموں میں انوالو نہیں ہو سکتا. خوشی ہر چیز کے لیے ضروری ہے. آزمائشیں تو آتی ہیں لیکن آزمائشوں کو اپنے اوپر سوار کر لینا. آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی کی آزمائشیں تھوڑی ہوتی ہیں لیکن ہم ان آزمائشوں سے خود نہیں نکلنا چاہتے. ماضی میں کوئی دکھ پہنچا تھا، اب وہ پرسوں پہنچا تھا، پورا مہینہ اس دکھ میں رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. اس پر ریسرچ بھی ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی دھوکا دیتا ہے یا کوئی برا کہتا ہے یا کوئی کسی کے غلط الفاظ کوئی 5 سے 10 منٹ انسان پر اثر انداز کرتے ہیں. اگر بعد میں بھی وہ اس کے ساتھ رہیں، وہی اس کی کیفیت ہو، وہی اس کی فیلنگ ہو، تو سمجھیں کہ وہ انسان خود ان سے جان نہیں چھڑاتا، وہ خود ان کو سوچ کے اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے، کچھ پرنسپلز ہونے چاہیے، کچھ زندگی کچھ مقاصد ہونے چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو فار گرانٹ لیں، یعنی ان کو آئی گئی کر دیں، ذہن پہ لیں ہی نہ. تو بہت سے اصول ہیں لیکن ہم 12 اصول دیکھیں گے. پہلا اصول جو کہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطیے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اس سے بہت اچھی زندگی عطا کرتے ہیں، حیاتن طیبہ، بہت پاکیزہ بہت پیاری زندگی عطا کرتے ہیں، اور ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی نہ دیں گے. یعنی بدلہ تو آخرت میں ملے گا. دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اچھی زندگی. ہمارے پاس اچھی زندگیاں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں. سورۃ الرعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. سمجھ کے آئی؟ 2 شرطیں ہیں خوشگوار اور کامیاب اور خوشحالی والی زندگی کے لیے. نمبر 1 انسان کا ایمان، نمبر 2 انسان کا عمل صالح، انسان کا اچھا کردار، انسان کا اچھا اخلاق. لیکن اگر انسان کا کردار بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھا ہو، انسان سخی بھی ہو، لوگوں کے ساتھ بڑی محبت بھی کرے، لیکن ایمان نہ ہو تو انسان خوشگوار زندگی نہیں پا سکتا. یعنی ایمان بیسیکلی اللہ کا ہونا ہے. اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات پکی پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کو اپنا لیں، خوشیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی. اب ہمیں سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. ہم اپنی نمازیں دیکھ لیں، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. پابندی ہے تو وقت پہ ادائیگی نہیں، بلا عذر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لین دین میں سچائی اور وعدہ ہمارا پکا نہیں ہوتا، دھوکا کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، رازدار کسی کی رازداری نہیں رکھتے، جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کر کے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے ناراضگیاں مول لیتے ہیں. یعنی ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ سارے کام کر کے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور آخرت بھی. ٹھیک ہے. تو
ایسے بندے کو کبھی بھی خوشیاں نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا دنیا میں یقیناً تنگ حال ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو ہماری زندگیاں مشکلات میں پڑ جائیں گی۔ آپ پتہ ہے سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے، یعنی کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آج ہم لوگوں پر مشکلات، مصیبتیں، ٹینشنز بے وجہ سی، بے بنیاد سی ہم پر ایسے تھوپ دی جاتی ہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہوتے، ہم نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہوتا، ہاں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی جینے کا ہمیں حکم دیا ہے، قرآن نے جیسے زندگی جینے کا کہا، ہم ایسے زندگی نہیں جی رہے ہوتے، ہماری زندگیوں میں ایمان نہیں ہوتا، عمل صالح نہیں ہے، اوتھینٹک میتھڈ نہیں ہے، ہماری زندگیاں ایک دیوانے کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی پرپز نہیں ہے ہماری زندگی کا، اسی وجہ سے ہم لوگ ہیپینس کو پا نہیں سکتے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ذہن میں رکھیں، جب تک دل میں ایمان نہ ہو اور ہمارا عمل نہ ہو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، چاہے ہمیں بڑا اچھا لائف پارٹنر مل جائے، چاہے ہمیں گاڑی مل جائے، چاہے ہمیں اچھا گھر مل جائے، چاہے ہمیں بڑی پیار کرنے والے لوگ مل جائیں، اگر رات کو سوئیں گے تو بے چینی، ڈپریشن، انگزائٹی، اور جب انسان کے پاس اس کے غموں کی کوئی وجہ نہ ہو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی بے وجہ پریشانی ہے، کیونکہ جب پریشانیوں کی ریزن پتہ ہو تو انسان کیا کرتا ہے، اس کا حل ڈھونڈتا ہے، اس پر سولوشنز ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پہ مارتا ہے۔ آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے امیر طبقوں کے اندر، دنیا کی ہر چیز ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس سکون کیوں نہیں ہے، اور ان کے پاس سکون کیوں نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کی اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ دوسرا اصول کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے شکر گزاری۔ بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس، ہم میں سے سب جو ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں نا، ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہماری زبان بھی ہے، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اس سے بڑی کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، ہم نے کبھی اس پہ شکر نہیں ادا کیا۔ کوئی ایسا بھی تو ہے جو قرآن کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی ایسا بھی تو ہے جس کی آواز قرآن پڑھ نہیں سکتی، کوئی ایسا بھی تو ہے جو قرآن کو سن بھی نہیں سکتا۔ کتنی چاشنی ہے اس کو پڑھنے، دیکھنے، سننے، ٹچ کرنے میں، ہم اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس پر شکر گزاری نہیں بنتی۔ باقی نعمتیں تو بات کی ہیں، روزے رکھتے ہیں، افطاری میں ان گنت چیزیں ہوتی ہیں، سحری میں بہت کچھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھی بہت کچھ کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہمارے پاس اچھے پیرنٹس ہیں، ہمارے پاس اچھا لائف پارٹنر ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، بڑے لوگ ایسے جن کے پاس اولاد نہیں۔ ہم زندگی کے اندر ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہی ہیں جو اللہ نے دی ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تمہاری نعمتیں بڑھ جائیں گی، تمہاری خوشحالیاں بڑھ جائیں گی، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، ان نعمتوں میں برکتیں آ جائیں گی، ان نعمتوں کو تم انجوائے کر سکو گے۔ لیکن اگر تم نے شکر گزاری نہ کی، اس کا مطلب ہے تم کفر کر رہے ہو، تو یاد رکھنا کہ وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس نہیں رہنی اور الٹا تم پر مصیبتیں آ جائیں گی۔ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سخت عذاب کا مطلب کہ اللہ ان نعمتوں کو بھی روک لیں گے اور مزید اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر ہمیں ڈال دیں گے۔ تو ہماری زندگیوں سے جو کمی ہے خوش نہ رہنے کی، شکر گزاری کی کمی ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس 20 نعمتیں ہیں، ہمارے پاس 5 نعمتیں نہیں ہیں، ہم ان 20 کو بھول کر
5 کی وجہ سے دن رات روتے رہتے ہیں، میری تو زندگی خراب ہو گئی، میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو یہ ہے، فلاں کے پاس تو یہ ہے۔ شیطان حملے ضرور کرتا ہے، آپ کا اپنے دماغ پہ کنٹرول تو ہونا چاہیے، انسان کر سکتا ہے۔ یقین جانے ہر انسان پر شیطان حملہ کرتا ہے، اور جو لوگ قرآن کے ساتھ زیادہ منسلک ہوتے ہیں ان کی زندگیوں پر زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ناشکری کریں، لیکن وہی بندے جب اللہ کی کتاب سے جڑتے ہیں ان کو اپنی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اتنی ناشکری کی۔ ٹھیک ہے، سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور تم ایمان لاؤ، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تم پہ مصیبتیں بھیجوں، تم پہ عذاب بھیجوں، اگر تم شکر گزاری کرے اور ایمان لائے اور اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہوں تو ہماری زندگی سے مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، آزمائشیں ٹل سکتی ہیں۔ شکر گزاری کے اندر بہت سی پاورز ہوتی ہیں، شکر گزاری کرنے والا بندہ بہت خوش رہتا ہے، اللہ کا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ شکر ادا کرنے والا۔ کوئی بات دیکھیے نا، بہت سے کام ایسے ہیں جو ہماری مرضی کے نہیں ہو سکتے، نہیں ہوئے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی مرضی ایسی تھی، اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ اور بھی تو عطا کیے ہیں نا۔ تو شکر دل سے بھی کریں، زبان سے بھی کریں، عمل سے بھی کریں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہنے لگے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ عملی شکر، راتوں کو لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، تاکہ اللہ نے جو مجھ پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کیا تھا، دنیا میں اعتبار سے دیکھیں کیا تھا ان کے پاس؟ فاقہ کشی، کئی کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، اور کبھی کبھی ایک وقت کھاتے دوسرے وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا، پتھر باندھنے پڑتے پیٹ پر۔ اور کس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کس چیز کی شکر گزاری؟ چنے جانے کی، اسلام کی، کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے قرآن دیا، اللہ نے مجھے لوگوں میں سے منتخب کیا کہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے سکوں۔ آج جو لوگ دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے شاید میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، مجھے اللہ نے کیوں نہیں بڑی بڑی کمپنیز میں اور بڑے بڑے گھرانوں میں بھیجا۔ اگر قرآن کو تھام سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور فیل کر سکتے ہیں، اس سے بڑی شکر گزاری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے جو ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی۔ عمل سے شکر ایسے ادا کریں کہ آپ فرض نمازیں پڑھ رہے تھے نا، آپ کچھ نفل ایڈ کر دیں، یعنی اشراق کے نفل پڑھ لیں کہ میں نے اپنی زندگی کی شکر گزاری، نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے نوافل شروع کر دی۔ شکر گزاری، خوشیاں بہت زیادہ، صدقہ کریں، شکر گزاری، تسبیحات کریں، اللہ کی تمہید، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہی اللہ کے عمل میں اضافہ کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور ایک دوسرا شکر ہے لوگوں کا بھی، تھینک یو کریں، چھوٹے چھوٹے جو آپ کے لوگ کام کرتے نا، چھوٹی سی بات پہ بھی جو آپ کے لوگوں نے ہیلپ کی ان کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث میں تھا جو اللہ کا شکر نہیں، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا۔ تو شکریہ کا عملی شکر کے اندر ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ لوگوں کے بھی شکر گزار ہو جائیں، عاجزی، اس سے عاجزی آتی ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بات یا کو کوئی بات سکھا دی، بتا دی، کوئی چیز شیئر کر دی، تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ کو اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ لوگوں کو شکریہ کہا کرے، کیونکہ تھینک یو کہنا ایک روایتی چیز بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا شکریہ ادا کریں کہ سامنے والا محسوس کر سکے محبت کو، ٹھیک ہے۔ شکر گزاری پر آپ نان مسلمس کی بھی ریسرچ بکس پڑھیں، انہوں نے اس کی بہت زیادہ یعنی
اہمیت امپورٹنس بتائی ہے اور اس کی بہت زیادہ فوائد بتائے ہیں کہ شکر گزاری کے اندر کتنی پاور ہے. اس پہ آپ خود بھی دیکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن میں آج سے کتنے سالوں پہلے ہی یہ چیز سکھا دی، بتا دی. تیسرا اصول ہے صبر، اور صبر پہ ہماری الحمدللہ بات ہو چکی ہے. اور اگر کسی کا رہ گیا تو صبرن جمیل لیکچر جو ہے لے لے، کیونکہ صبر کرنے سے بھی انسان خوش رہتا ہے. کہ انسان کو پتہ ہے کہ میری اس مسئلے کے پیچھے کیا حکمت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تو جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، صبر اسے خود بخود آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگر یہ چیز نہیں ملی، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے تو مجھے نہیں ملی تو میرے رب کو میرے لیے بہتر نہ لگتی ہو، اور ہو سکتا ہے تک رہوں میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، نہ پسند کرتا ہوں، اور میرے لیے چیز بہتر ہے، مجھے مل گئی ہے، صبر کرنا ہے مجھے. آہستہ آہستہ صبر کرتے کرتے انسان کے پاس رضا کا لیول آ جاتا ہے. حکمت والا ٹاپک آپ ضرور دیکھیے گا، اور صبر والا، دونوں ٹاپکس کو دیکھنے سے ہمیں صبر اور شکر کی سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور مومن بندے وہ تو کانٹا چبھے اور اس پر صبر کرے، اللہ اس کے بدلے اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے درخت جیسے گرتے ہیں، درخت سے پتے گرتے ہیں، ویسے اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ صبر کرنا جانتا ہے، صبر کرنے کے اس کو سٹائلز پتہ ہے، صبر کرنے کا اسے طریقہ آتا ہے، چوٹ جو پہلی چوٹ ہے اس پہ صبر کرنا آتا ہے، وہ ویلا نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، وہ بندہ بھی خوشحالی کی زندگی گزار سکتا ہے. چوتھا اصول توبہ استغفار. اس پہ بھی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، چاہے جسمانی بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی ہو، روحانی اذیت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ ہو، صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے اسے فوراً سچی توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. اور استغفار کے تو بہت سے فوائد ہیں. اس ٹاپک کو بھی آپ دیکھیے گا جو نہیں لے سکے، کہ استغفار کرنے سے انسان کی زندگیوں میں کیسے کیسے خوشحالیاں آ جاتی ہیں. پانچواں اصول ہے جی تقوی. تقوی دنیا کے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے نجات پانے کا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، جو غربت اور قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر وہ تقوی اختیار کر لیں گے ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ سورۃ طلاق کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو تقوی سے کیا مراد؟ اللہ سے ایسا خوف کھانا کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی اور حرام کاموں سے روکے. جب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان غربت میں حرام کاموں کی طرف زیادہ بڑھتا ہے. پہلا دور تھا کہ جب انسان غریب ہوتا تھا، لوگ شرک میں انوالو ہو جاتے تھے، کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی پہ جا کر ان سے مدد طلب کرنا کہ وہاں پہ ہم لیے لوگ ہماری، یعنی شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے. اللہ پہ یقین نہیں ہوتا تھا، توکل نہیں ہوتا تھا. آج کا جو دور ہے، آج لوگ کیا کرتے ہیں، غلط راہوں پہ نکل پڑتے ہیں. یہ جتنی بھی خواتین آج کے دور میں برائی کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، اس کی بہت بڑی ریزن پیسے نہ ہونا. پیسے کی خاطر اڈے بنا کر آپ لاہور میں چلے جائیں، وہاں تو یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہے. کیونکہ لاہور کے بارے میں زیادہ سننے کا ملا، وہاں رہنے والوں نے، قریب سے دیکھنے والوں نے بتایا کہ کیا ہے کہ خواتین، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، چند پیسوں کے لیے اپنے آپ کو، اپنی راتوں کو بیچ دیتی ہیں. یقین کیوں نہیں ہمیں اللہ پر، کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی راہیں نکالیں گے رزق کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یسرا، یسرا کیسے ملے گی؟ تقوی سے. اور تقوی کا مطلب ہی یہ ہے ہر اس کام سے بچنا
جس سے اللہ کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نافرمانیوں کی موجودگی میں خوشحالی نصیب نہیں ہو سکتی. موجودہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک بات سے انکار کیا تھا، یعنی ایک چیز اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے ان سے ان کی موجودہ نعمتیں بھی چھین لی. اور ایسے ہی شیطان نے بھی کیا تھا، صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا. ایک وہ چیز، ایک وہ کام کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور اللہ نے اس سے بھی نعمتیں چھین لی. سرداری سے اس کو شیطان بنا دیا، ابلیس بنا دیا. تو ہم آج اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی کتنی باتوں کا انکار کرتے ہیں، کتنے سجدوں سے روگردانی کرتے ہیں، کتنی بے سکونیاں ہم نے مول لی ہیں صرف اپنے برے اعمال کی وجہ سے. ایسا ہی ہے نا؟ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تقویٰ، چھوٹے چھوٹے معاملے میں کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو پریشان نہ کریں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کو ہارٹ نہ کریں. تقویٰ اختیار کرتے ہوئے معاف کر دیں، لوگوں کے لیے آسان بن جائیں. پریشان ہے، خود پرابلمس میں ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دے. دیکھیے اللہ آپ کی زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دے گا. ایک بار اپنے دل و دماغ کو کھول کر اللہ کے آگے پیش تو کریں، انشاءاللہ اللہ آپ پر بہت رحم کریں گے. چھٹا اصول ہے جی نماز. کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے نماز اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے کیا کرو؟ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر کرو اور اللہ کے سامنے جا کر جھک جاؤ. کوئی نہیں مل رہا جس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، نماز پڑھو، نفل پڑھو، اللہ کے ساتھ جا کے اپنی پرابلم شیئر کرو. یار اب نہیں برداشت ہو رہا، نہیں صبر کر پا رہے، ہمت دے دے. ایک واقعہ اس سے متعلق بڑا پیارا ہے، مختصر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا. حافظ ابن عسکر نے تاریخ دمشق میں یہ ذکر کیا کہ ایک فقیر آدمی اپنے خچر پر لوگوں کو لاد کر دمشق سے زیدانی تک پہنچاتا تھا، کرایہ وصول کرتا تھا. اس نے اپنا ایک قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک شخص سوار ہوا، وہ راستے میں مجھ سے کہنے لگا کہ یہ رستہ چھوڑو، دوسرے راستے سے چلتے ہیں، وہ بڑا آسان ہے. خیر اس کی باتوں میں انہوں نے منع بھی کیا، لیکن اس کی باتوں میں آ کر وہ اس راستے پہ چلے گئے. جب اس راستے پہ گئے تو آگے جا کے ایک بڑی کھائی جو ہے نا ان کو ملی، جہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں. ڈر گئے. وہاں پہ انہوں نے، اس شخص نے جو اس نے کرائے پر بیٹھا ہوا تھا، اتار کر ان سے سارا سامان لیا اور تلوار تان لی اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس نے پہلے بھی لوگوں کو کیا ہوگا، دراصل وہ چور تھا، اس نے ان کو لوٹنا تھا اور مار دینا تھا. اور انہوں نے کہا کہ آپ میرا سارا سامان لے لو، مجھے قتل نہ کرو، جان بخش دو. کہنے لگا نہیں، یہ سامان تو آلریڈی میرا، میں نے تم سے لے لیا، تمہیں مار بھی دوں گا. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے 2 رکعتیں پڑھنے کی مہلت دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے پڑھ لو. کہتے میں نماز پڑھنا شروع کی، مجھے کچھ بھی نہیں یاد آ رہا تھا، قرآن کی کوئی ایک لفظ، ایک حرف بھی نہیں تھا آ رہا. اتنی ٹینشن میں، پریشانی میں انسان کو کچھ یاد آتا بھی نہیں ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے. وہ بھی بار بار کہہ رہا تھا جلدی نماز ختم کرو، جلدی نماز ختم کرو. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر قرآن کی ایک آیت جاری کر دی، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. کہتے ہیں پھر اچانک ہی ہوا، ایک گھڑ سوار آیا ہاتھ میں نیزہ لیے، اس نے آتے اس شخص کو نیزہ مارا اور مار دیا. کہتے ہیں میں نے گھڑ سوار سے پوچھا پلیز بتاؤ تم کس سے آئے ہو؟ کہنے لگا مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اور پھر میں نے اپنا سامان اٹھایا اور میں واپس پلٹ آیا. یعنی نمازیں انسان کے لیے
انسان کو نا کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے خود ہی حل مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی دعا اندر جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پہ غور کریں تو ہمیں خود ہی اس کا حل مل جاتا ہے، اچھا میں اس طرح بھی کر سکتی تھی۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، یا اللہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اللہ سے باتیں کرتے کرتے انسان آ کے ایک پوائنٹ پہ ٹک جاتا ہے، اچھا یہ مسئلے کا حل ہے۔ تو انسان نماز سے بھی خوشحالی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے جو صالحین تھے ان کی عادت تھی، وہ رات کا قیام اللہ، اور رات کا قیام جو اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ 7واں اصول ہے جی دعا۔ کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے دعائیں کرنے سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کیا کریں۔ دعا کرنے سے 3 فائدوں میں سے ایک ضرور فائدہ ہوتا ہے، یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس کی دعا کو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یا آئندہ آنے والی کوئی نہ کوئی مصیبت اس دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ اس لیے دعا کا ٹاپک بھی ہم نے کیا تھا ڈسکس، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ دعائیں بھی انسان کی خوشگوار زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ مختلف مواقع کی جو مختلف دعائیں ہیں وہ یاد کر لیں، پریشانی کی دعا، ٹینشن، مصیبت کی، بیماری کی، بڑی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ 8واں اصول ذکر الہی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر، زیادہ سے زیادہ اذکار پہ فوکس کریں۔ جتنا ہم ذکر میں انوالو ہوں گے، زبان ہماری ذکر سے تر ہوگی، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ فرصت کے لمحات میں کہ کیسے گزارنے، اس میں ہم نے کچھ تسبیحات بھی دیکھی، ان کے فضائل بھی دیکھے۔ تو زیادہ سے زیادہ اگر پریشانی ہے، مسائل ہیں، آپ جواب نہ دیں، لوگوں کو رویوں کا بھی جواب نہ دیں، اپنی زبان کو ذکر سے تر کر لیں۔ آپ اذکار کرتے رہیں، جو بھی لفظ یا کوئی بھی تصویر آپ کی زبان پہ آتی ہے، جتنا ہو سکے اس کو پڑھتے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں سکون عطا کرتے ہیں۔ 9واں اصول ہے توکل۔ توکل بھی ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اپنا کام کر ہی کے رہتا ہے۔ تو اللہ مجھے کافی ہے، اس پہ بھی ہماری بات ہوئی تھی، توکل پہ۔ تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اس پہ بات کر لیا، یہ ایز اے ریمائنڈر دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے توکل کی کمی کی وجہ سے بھی انسان کی خوشیاں انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ 10واں اصول فارغ وقت میں علوم نافع کا مطالعہ، یعنی اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا علم حاصل کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ مثلاً قرآن کی کلاسز جوائن کر لیں، حدیث کی کلاسز جوائن کر لیں، اور کیونکہ فارغ وقت کا بھی سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں فریب خوردہ رہتے ہیں، تندرستی اور فارغ وقت۔ یعنی فارغ وقت اللہ کی اطاعت، جب فارغ وقت انسان کے پاس ہوتا ہے انسان کا تقوی بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب فارغ وقت انسان کے پاس ہوتا ہے انسان غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو یعنی خوشحال بنانے کے لیے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، تو ہم چونکہ وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اپنے وقت کو جو ہے مفید بنائیں۔ 11واں اصول ہے قناعت، یعنی کامیابی اور خوشحال زندگی گزارنے کا 11واں اصول یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کسی کو دیا اس پہ راضی ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہے، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ تو بات کیا ہمیں سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ ہم ان کے جو لاسٹ 3 پرنسپلز ہیں، فارغ وقت والا، قناعت والا اور پریشانیاں دور کرنا، اس کو کل ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس پر بات ہونی چاہیے، یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے تو شاید ہمارے اندر یہ عادات آ جائے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا کرے، اللہ ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کے اصول اپنانے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو